اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام رضوان ہے، میں بیچلرز کا اسٹوڈنٹ اور ورچوئل یونیورسٹی سے پڑھ رہا ہوں۔ آج ہمارا عنوان ہے حرکت اور اعراب۔ حرکت اور اعراب دو الگ الگ اصطلاحات ہیں۔ حرکت کو عربی میں حرکت آواز کو کہتے ہیں جس کے بغیر ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ اس کی مثال کچھ یوں لے لیتے ہیں، میں نے آپ کے سامنے 4 حرف لکھے، واو لام ہا میم۔ اگر ہم اس کو اسی طرح پڑھنا چاہیں تو یہ نہیں پڑھ سکتے جب تک اس پر حرکت نہیں لگے گی۔ جیسے ہی میں اس پر حرکت لگا دیتا ہوں تو اب یہ واضح ہو گیا کہ میں نے وَلَحْم لکھا۔ آپ حرکت کی اہمیت آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں، 4 حرف لکھے اور لام کے اوپر لگائے تشدید۔ یہ ایک تشدید نے نہ کہ لفظ کی آواز تبدیل کر دی بلکہ ان کے میننگ بھی تبدیل کر دیے۔ وَلَحْم واسطے ان کے، جبکہ وَلَّاهُمْ پھیر دیا ان کو۔ میں نے کسی طالب علم کو کہا کہ ظالم کے اوپر اعراب لگاؤ تو وہ حرکات لگا کے چلا گیا۔ اس بات سے یہ ثابت ہوا کہ اردو نظام تعلیم میں اعراب ہی حرکت کو کہتے ہیں۔ مطلب اردو نظام تعلیم میں حرکت اعراب دونوں ایک ہی اصطلاح ہے، مگر جبکہ عربی میں حرکت آواز کو کہتے ہیں اور اعراب لفظ کے آخر میں آنے والی حرکت کو کہتے ہیں۔ جیسے کہ الحمد، اس میں جو یہ پیش ہے یہ اعراب کہلائے گا۔ اعراب سے ہم عربی میں حالتیں پہچانتے ہیں۔ عربی میں 3 حالتیں ہوتی ہیں، فاعلی، مفعولی اور اضافی۔ فاعلی حالت کام کرنے والا، مفعولی حالت جس پر کام کیا جا رہا ہو، اور اضافی حالت دونوں اسموں کے درمیان تعلق کو کہتے ہیں۔ حامد نے محمود کو مارا۔ حامد جو ہے یہ فاعلی حالت ہے، جبکہ جو محمود ہے یہ مفعولی حالت ہے۔ نے ہمیں بتایا کہ یہ حامد جو ہے وہ فاعلی حالت ہے اور محمود کو نے ہمیں بتایا کہ یہ مفعولی حالت ہے۔ فاعلی حالت کا اعراب 2 پیشے 1 پیش، مفعولی کا اعراب 2 زبریں 1 زبر، اور اضافی کا اعراب 2 زیریں 1 زیر۔ اب ہم ایک میتھڈ اپلائی کریں گے جس سے ہم عربی میں حالتیں پہچان سکیں۔ ایک مثال لے لیتے ہیں ہم، ضرب حامد محمودا۔ اس میں جو 2 پیشیں ہیں یہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ یہ فاعلی حالت ہے حامد، اور جو 2 زبریں ہیں یہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ یہ مفعولی حالت ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ہم ایک مثال قرآن پاک سے لے لیتے ہیں، قتل داود جالوت۔ اس میں جو پیش ہے اس نے ہمیں بتایا کہ یہ داود جو ہے یہ فاعلی حالت ہے، اور جالوتا جو ہے اس نے ہمیں بتایا کہ یہ مفعولی حالت ہے۔ قتل داود جالوتا، اس کا ترجمہ یوں بنے گا، داؤد نے جالوت کو قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔